سے۔ اب 16ویں قسم جو ہے وہ معذور کی ہے۔ 16ویں قسم کس کی ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں وہ شخص معذور ہے جس کی عقل زائل ہو جائے۔ عقل زائل ہونے والے 3 آ گئے، ایک مجذوب، مجنون اور معذور۔ مجذوب جس کی عقل اللہ کی محبت سے جو ہے وہ زائل ہو جائے، اور جو ہے وہ مجنون جس کی عقل کسی اخلاق فاصلہ کی وجہ سے، طبی بیماری کی وجہ سے زائل ہو جائے، اور معذور جس کے حواس ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ دیں اور اس کے اختلال آ جائے حواس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے وہ تمیز جو اچھے اور برے کی اور نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جائے، اور اس کو بھی جو ہے وہ شرعاً معذور کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک ایسی عورت لائی گئی کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا۔ اب اس کو جب لایا گیا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، یہ جو عورت ہے یہ دیوانی اپنے قبیلے میں مشہور ہے، اس کی تو عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے، اس کے ساتھ جو آیا ہوگا اپنے منہ کالا کر کے چلا گیا، اس کو اپنی پریشانی میں اتنی مبتلا ہے، اسے ہوش نہیں ہے، اس کی عقل زائل ہو چکی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کے حالات کی علم نہیں تھا، خبر نہیں تھی، چلو اچھا ہوا علی آپ نے بتا دیا، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب گرچہ زنا کا فعل اس قابل ہے کہ رجم کیا جائے یا جو ہے وہ اس کے اوپر کوڑے مارے جائیں، لیکن چونکہ اس کی عقل زائل تھی، وہ احکام شریعہ کی پابند اور مکلف ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کی۔ تو یہ معذور جو ہوتا ہے بسا اوقات اس کی زبان سے اور کلمات ایسے نکلتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ جو ہے جن کلمات کے ذریعے شریعت اور جو فقہ کی اصطلاح کے اندر تو وہ قابل گرفت ہوتا ہے، لیکن شریعت کی جو تصوف کی اصطلاح ہے وہ قابل گرفت نہیں ہوتا، اس لیے شریعت بھی اس کو معاف رکھتی ہے کہ جس بیچارے کی تو عقل ہی ٹھکانے پر نہیں ہے، اس کو کہنا بھی ہے تو کیا کہنا ہے۔ اور اگلی صورت 17ویں جو سلوک کی منزل ہے وہ جذب اور سلوک۔ 17ویں منزل کون سی ہے؟ جذب، اور پیچھے بھی صفات گزری، وہ یعنی جذب ایک مستقل تھا، مجذوب کا ہونا، جذب ہونا، اور سالک کی اصطلاحات ایک ہے جذب اور سلوک دونوں کا اکٹھا ہونا، یہ 17واں مقام ہے۔ سالک کا اپنا عمل کہ وہ نوافل فرائض اور جو ہے وہ دیگر اعمال تصوف سے گزرے، ایک طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ کو پانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے جو تصوف کی اصطلاح میں طریقے استعمال ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے نوافل ذکر و اذکار اور ان چیزوں کے ساتھ اور کثرت عبادت کے ساتھ خدا کے آدمی قریب جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت کا غلبہ اتنا کر دیا جائے، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت ڈال دی جائے کہ یہ بہت جلد شارٹ کٹ طریقے پر خدا کے قریب پہنچ جائے۔ پہلا طریقہ جس کے اندر وراد میں، وظائف میں، تلاوت میں، ان چیزوں کے اندر لگا کر اس کو خدا کے قریب کیا جاتا ہے، اس طریقے کو سلوک کہتے ہیں، اور اگر اس کے دل میں خدا کی محبت ڈال کر اسے خدا کے قریب کیا جائے اسے جذب کہتے ہیں۔ اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ جذب کہتے ہیں۔ اب مجذوب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خدا کی محبت اتنی پیوست ہو جائے، عام آدمی جو سالک ہوتا ہے وہ 1000 دفعہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سالک ہے، اور مجذوب یہ کام نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے جو اللہ کی مقصود تھا خدا کی محبت، اس کو بغیر اس گھاٹی سے گزرنے کے جو مل گئی۔ اس لیے تو جہاد کو جنت کا شارٹ کٹ ترین راستہ کہا ہے کہ جو لوگ ہیں دوسری پارٹیاں وہ محنت کریں گی، تصوف کی ساری منازل طے کریں گے، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں سب سے انسان جس چیز کو بچا کر رکھتا ہے وہ آدمی کی جان ہوتی ہے۔ جب پہلے نمبر پر ہی جان پیش کر دیتا ہے تو اور پیچھے کیا رہ گیا؟ پہلے نمبر پر یہ جان پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ تصوف کی انتہائی منزل ہے کہ آدمی خدا کے اندر لیے اپنے وجود کو، اپنی جان کو فنا کر دے، اپنے وجود اور اپنی جان کو فنا کر دے۔ بات ہے جذب اور سلوک۔ سلوک ورائد، اوضاف ورائد، ورود، اوراد اور جو ہے وہ تلاوت اور ذکر و اذکار، ان چیزوں کے ذریعے جو منزل تک پہنچے اسے سلوک کہا جائے گا، اور براہ راست اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والے اس کے دل میں خدا کی محبت کا ایسا رنگ بھریں کہ وہ خدا کے قریب ہو جائے، اسے جذب کہتے ہیں۔ اب 18ویں قسم دیکھیے تصوف کی، جسے ارشاد و تکوین کہتے ہیں۔ ارشاد اور تکوین، انبیاء جو دنیا میں آتے ہیں یہ ہدایت پھیلانے کے لیے آتے ہیں، دنیا کے اندر رہنمائی کے لیے، ان کو جو ہے وہ راہ راست پہ لانے کے لیے، اصلاح کے لیے، دلوں کی تربیت کے لیے انبیاء کرام آتے ہیں۔ یہ کام نبیوں کا ہے۔ اور ایک دوسرا کام ہے جس کا تعلق دنیاوی انتظامات کے ساتھ ہے۔ دنیاوی انتظامات کیا ہے کہ یہ آج آندھی آنی ہے یا نہیں آنی، بارش آنی ہے یا نہیں آنی، اور جس وقت جو ہے وہ طوفان اٹھے گا یا نہیں، فلاں ڈوب رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، جو بچ رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کا تعلق دنیاوی انتظامات کے ساتھ ہے۔ اب ارشاد و تکوین یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے۔
اگر آدمی ارشاد لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کا کام کرے، اسے ارشاد کہتے ہیں۔ اور اگر انتظامی امور کے اندر جو ہے وہ کام ہو، دنیا کے انتظامات کو سنبھالنے میں، اسے تکوین کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تکوین۔ اس کی مثال سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ارشاد کے جو صاحب ارشاد تھے، وہ کہتے صاحب ارشاد تھے، ان کا کام لوگوں کی اصلاح، دلوں کا تزکیہ، تربیت اور لوگوں کو ہدایت پر لانا تھا، وہ صاحب ارشاد تھے۔ اور حضرت خضر جو ساتھ تھے وہ کیا تھے؟ صاحب تکوین۔ وہ کیا تھے؟ صاحب معاملات، انتظامات، سیٹنگ، نظام کیسے چلانا ہے، جس سیٹنگ کو جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ تکوین تھے۔ جیسا کہ اگر آپ کو کبھی ہمارے مرکز کے جو ہے مولانا محمد عرفان بھیروی صاحب دامت برکاتہم، ان کا درس سننے کا آپ کو اتفاق ہو تو بڑے علوم کے یعنی وہ عجیب علمی نقطے ہوتے ہیں، نکات علمیہ۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اور جو موسیٰ علیہ السلام نے اسی واقعے کے اندر ان سے کہا کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، سمجھے نا، مجھے بھی ساتھ لے چلو، جو اس کے بارے میں جیسے نا احسان دانش کہتا نا، ہمیں بھی ساتھ لے لو اے نسیم صبح کے جھونکو، ذرا سی رہنمائی سے لطافت کم نہیں ہوتی۔ ان کا اب ہمیں بھی ساتھ لے لیں، ذرا رہنمائی سے آپ کی کون سی لطافت کم ہو جانی۔ اب حضرت خضر نے کہا ساتھ اس شرط پر لوں گا کہ راستے میں کچھ سوال نہیں کرنا۔ جب انہوں نے جا کر ایک وہ پھٹا توڑ دیا، کشتی کا بیڑا گرک کر دیا، نیچے سوراخ کر دیا، انہوں نے کہا ایک آدمی یتیم بچے فری ہمیں کشتی میں بٹھایا، وہ چونکہ صاحب ارشاد تھے اور یہ بظاہر کام شریعت کے خلاف نظر آتا تھا، وہ نبی غلط کام دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، فوراً بول پڑے، کہا یہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تجھے کہا نہیں تھا یہ کرنا ہے؟ اور وہاں پر عرفان بھیروی صاحب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یار سوری اچھا بھی سوری، یعنی انہوں نے سوری کر لی نا وہاں پر۔ تو یہ ایک بڑا جامع معنی سا ترجمہ ہے، اور یہ بھی چونکہ عرفان ہیں اور صحابہ معرفت ہیں، عرفان صاحب معرفت۔ تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساتھ چلے، اب وہ تختے کو توڑا تو موسیٰ علیہ السلام یہ صاحب ارشاد ہیں، ان کا کام رہنمائی کرنا ہے، اور خضر کا کام کیا تھا؟ تکوینی معاملات، نظام کی سیٹنگ۔ بچے کو قتل کر رہے ہیں، واقعہ قرآن میں موجود ہے، قتل کیوں کیا؟ نظام اسی طرح تھا کہ اس کے والدین کو اس نے کفر اور شرک پر مجبور کرنا تھا، ان کو بچانے کے لیے اس کو پہلے ہی کھڑے لگوا دیا گیا، یہ تکوینی نظام تھا۔ دیوار گر رہی تھی، اب دیوار کا گرنا نہ گرنا، کھڑی رہنا، یہ تکوینی کام ہے۔ اس کا کام دنیاوی امور سے تعلق ہے، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری جائے؟ بھی جو معاملہ دنیا کا ہے، لیکن حضرت کیا کر رہے ہیں؟ خود اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر رہے ہیں، کس لیے؟ یہ تکوین سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح جو دنیاوی انتظامات سنبھالنے والے فرشتے ہیں، کیا جو اللہ کام لیتا ہے دنیا کے اندر فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو وہ کام وہ جو تکوینی نظام ہوتا ہے، ہواؤں کا آنا، بادلوں کا جانا، بارش کا برسانا، یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود جو ہے اتر کر کہتے ہیں یہ کام میں خود کرتا ہوں، آپ کے جو ہے وہ ساری کھیتی باڑی بھی میں خود کرتا ہوں۔ اللہ نے ہر کام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا، چاہے اولاد کا پیدا ہونا ہو یا اس کا مارنا ہو، زندگی ہو یا موت ہو، سارے کام فرشتوں کو ذمہ ڈیوٹیاں ان کی لگا دی گئی ہیں۔ تو جب تکوینی امور اللہ فرشتوں سے لے سکتا ہے تو انسانوں سے نہیں لے سکتا۔ خضر علیہ السلام فرشتہ تھے یا انسان تھے؟ جس طرح اللہ فرشتوں سے تکوینی کام لیتا ہے، اللہ اپنے جو ہے مقرب بندوں سے بھی تکوینی کام لے لیتا ہے۔ اور مقرب بندوں سے تکوینی کام لینا، جیسے کہ بجلی کا جانا بھی تو مقرب بندوں کا کام ہے، یہ اقرب ہے، مقرب نہیں ہے بجلی بند کرنے والا ہے۔ تو شوربہ بنیا ہے، یہ ہے عرفان بھیروی صاحب، زیارت فرما لیں۔ حضرت کی ایک کتاب بھی چھپ کر آ گئی ہے، حضرت صاحب تصنیف ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ارشاد و تکوین کو سمجھے آپ حضرات کہ ارشاد و تکوین آدمی ایک ہے واضح و نصیحت کرنا، اور ایک ہے معاملات کی سیٹنگ کرنا۔ واضح و نصیحت کرنے والے پیر کو جو انتہا درجے کی واضح و نصیحت کرتا ہو اسے کہتے ہیں کتب الارشاد، یہ کتب ارشاد ہے۔ اور اگر ایسا ہو جو نظام کائنات کی اس کی سیٹنگ کے اندر مصروف ہو اسے کہتے ہیں یہ کتب تکوین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اولیاء بزرگوں اللہ والوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خواجہ خواجہ خان صاحب کتب ارشاد، کتب الارشاد، اور اس کا مطلب یہ واضح و نصیحت میں ان چیزوں کے اندر ہے۔ یا لکھا ہوتا ہے کتب تکوین، یہ تکوینی معاملہ، لوگ کہتے ہیں کن فیکون تو خدا کا کام ہے، یہ تکوین کے کتب کیسے بن گئے؟ یہ تکوین کے کتب کیسے بن گئے؟ تو جس طرح اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اللہ اپنے مقرب بندوں سے بھی کام لیتا ہے، اور مقرب بندے وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک قاصب برزخیہ، وہ کتب تکوین تھا، کتب انتظام کیا نا اس کے طی الارض کے اندر بھی اس کی آگے مثال آئے گی، تخت اٹھا کر لا کر رکھ دیا تو یہ انتظام ہی تو کیا ہے۔ سمجھ، اسی طرز پر جو ہے
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ کتب تکوین تھے، یہ کتب تکوین تھے۔ اب کس طرح پر کتب تکوین تھے؟ اب کشتی ڈوب رہی ہے اور یہ اس بات کو غیر مقلد بہت اچھالتے ہیں، کہتے ہیں مشرک بھی جب ڈوبنے لگتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، یہ اتنے بڑے مشرک ہیں کہ اس حالت میں بھی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف توجہ کی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی گئے اور جا کر اس کشتی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور اٹھا کر بیڑا پار کر دیا۔ کہتا بتاؤ بیڑے پار کرنے والی ذات خدا کی ہے تو یہ کیسے اس نے جا کر بیڑا پار کر دیا؟ دیکھ خدا کی ذات بیڑا پار کر رہی ہے، اگر ان سے اللہ نے کام ان سے لے لیا تو جو خدا تھوڑے بن گئے۔ یہ تو تکوین کتب تکوین تھے، ایک معاملہ عام آدمی نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور جو وہاں پر پہنچے اور کشتی کو اٹھا کر جو ہے وہ کنارے پر ڈوبتی رہی تھی وہ بچ گئی۔ حضرت کی اس کو کرامت کہا جائے گا، اور یہ کرامات اولیاء حق ہیں، کرامات اولیاء کے حق ہونے میں ہمیں کوئی شک و شبہ اور امت مسلمہ کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر وہ کشتی نکالی ہے اور وہ بچ گئی ہے، اس وجہ سے یہ شرک بنتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آصف برزخی اتنی جلدی میں تخت اٹھا کر لے آیا تھا؟ کیا سلیمان علیہ السلام کا صحابی اور امتی ان کی امت کا فرد جو ہے اس میں اتنی پاور ہے کہ پلک جھپنے کی مقدار میں تخت اٹھا کر لا سکتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اتنی پاور نہیں ہے روحانی طور پر کہ کشتی کو ڈوبتی کو بچا سکیں۔ بات سمجھ میں؟ یا تو پھر اس کا بھی انکار کرو جو واقعہ قرآن میں ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی امتی کا ہے اور یہ واقعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ یہ خدا بنا نہ وہ خدا بنا، اس سے بھی اللہ تکوینی کام لے رہا تھا، اس سے بھی اللہ تکوینی کام لے رہا تھا۔ آپ سمجھے کتب ارشاد اور کتب تکوین کی سمجھ آ گئی؟ کتب ارشاد جو اصلاح کے اندر واضح و نصیحت کے اندر سارے کام جو ہے وہ کر سکتا ہو کرتا ہو اسے کتب ارشاد کہتے ہیں، اور جو انتظام عالم کو سنبھالتا ہو اسے کتب تکوین کہتے ہیں۔ نبی کے اندر جو ہے دونوں باتیں بسا اوقات موجود ہوتی ہیں، بلکہ ہوتی دونوں باتیں موجود ہیں۔ ارشاد کا جو منصب اصل تو نبی کا منصب یہی ہوتا ہے، نبی اسی کام کے لیے آتے ہیں، لیکن اللہ تکوینی امور کی سیٹنگ میں نبیوں سے کروا لیتے ہیں، یہ بھی بعید نہیں ہے، یہ بھی نبیوں سے بعید نہیں ہے تکوینی امور کی سیٹنگ کروانا۔ لیکن یہ اصطلاحات چونکہ تصوف کی ہیں، تصوف کے اندر کتب ارشاد اور کتب تکوین دونوں کے معنی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ کتب ارشاد وہ ہے جو واضح و نصیحت کرے، لوگوں کو راہ راست پر لائے، اور کتب تکوین وہ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے جو ہے وہ حکم سے جو ہے وہ دنیاوی امور اور انتظامات کی سیٹنگ کرے، اسے کتب تکوین کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس کریے یار، تستا میرا حال نہیں تھکے نا؟ چلو ٹھیک، یہ پرچیاں بھی کافی ہیں، وقت کم ہے اس لیے بھائی جو میں نے ایک اصطلاح پڑھائی ہے قبض اور بست والی، تو آپ کون سے اللہ کے ولی آج بنیں گے عصر کے بعد؟ قبض والے یا بست والے؟ یہ بست ایک دو کی ہے، باقی سب کو ابھی تک قبض ہے، باقی سب کو ابھی تک قبض ہے۔ وہ ان قباضے تبھی ہے، آپ کو میں جانتا ہوں، یہ تصوف کا ایک مرحلہ آتا ہے، سلوک کے اندر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ آدمی کام کرنا چاہتا ہے نہیں ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو قبض کی منزل وہیں جب بھی آتی ہے جب آپ مرکز میں آتے ہیں۔ یہ مرکز کا نام دارالقبض تو نہیں ہے کہ یہاں یہ قبض کی منزل ہے، یہ دارالانبساط ہے، بست ہے۔ آپ ذرا کھلے دل سے کام کیا کریں تاکہ پتہ چلے یہ بست کے ولی ہیں، قبض کے نہیں ہیں۔ جی استاد محترم، سبق میں حضرت خضر کا ذکر آ گیا، اس لیے پوچھ لیا کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے، کیونکہ بعض کتابوں میں ولی لکھا اور بعض میں نبی، اور جو ہے فتاوی محمودیہ کی پہلے جلد صفحہ نمبر جو ہے وہ 401 پر تفصیل دیکھ لیں، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہاں نبی لکھا ہے بھائی۔ جی خدمت، یہ پرچی سمجھ گیا نا، یہ اصحاب کشف ہیں۔ مفتی شبیر صاحب جب بھی آپ کے ہاتھ سے پرچی پہنچتی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں، یہ سارے اللہ کا شکر ہے، تصوف پڑھا کر سب کو جو ہے وہ اصحاب کشف بنا دیا ہے کہ تصوف اور تیرا یہ انداز بیان غالب، لوگ ولی جانتے جو بادہ خار نہ ہوتا تو یہ نا وہ بعض نے اس کے اندر جو ہے ولی کا قول کیا ہے، بعض نے نبی کا قول کیا ہے، لیکن اس کو شریعت کی اصطلاح میں جسے نبی کہا جاتا ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں اس کی وضاحت کی اور جانبین کی طرف سے سارے دلائل کو جمع کر کے محاکمہ کیا اور فرما دیا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے ولی تھے، اور جو ہے نبوت والا جو منصب لوگوں کی اصلاح کے لیے، چونکہ یہ اصلاح کے لیے تھے ہی نہیں، یہ کتب تکوین کا مسئلہ تھا، تکوینی نبی ہوں تو ہوں، اس کو شرعی اصطلاح میں جس کو نبی کہا جاتا ہے وہ نہیں تھے۔ استاد جی کا فرقہ بریل کے عنوان پر سبق ہوگا؟ بالکل ہوگا، انشاءاللہ بدھ کو مولانا ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم بریلویت کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ استاد جی یہ شعر کہ زباں بے دل اور دل بے زباں ہے، یہ مہربانی فرما کر آہستہ پڑھیں تاکہ ہم لکھ لیں۔ سبحان اللہ، بڑا بھائی یہ کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے یہ بھی ہیں چلو یہ ایسی فضول باتوں کے لیے وقت ضائع نہ کیا کریں، بعد میں آ کر لکھ لیں، ٹھیک ہے۔
بریلوی عقائد اور شیعہ عقائد کے بارے میں بھی ایک مستقل سبق ہونا چاہیے تاکہ ان کے عقائد سے بھی کچھ واقفیت ہو جائے، چونکہ ہمارے دوسرے مرکز میں جو کہ ہمارا ہی مرکز ہے حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے اندر چونکہ شیعت کے بارے میں مستقل سبق ہو رہا ہے، اور جہاں پر جو کام ہو رہا ہم خام خچے نخارختی کی مازا غربا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی، جہاں پہ خارش نام خام ایسے نہیں کرتے بھی جانے۔ اب جب کام ہو رہا ہے اس موضوع پر، اگر آپ شیعت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا وہ مرکز موجود ہے، اگر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت دور پڑتا ہے ایسا مسئلہ ہے، تو اس کورس کے بعد آپ دوبارہ تشریف لیں، انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی آپ کو اس موضوع پر پڑھا دیا جائے گا۔ غیر مقلد راز کرتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں مشرکانہ عقیدہ لکھا ہے، بارے میری کشتی کو کنارے پہ لگاؤ یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے بھی کل بھیجا تھا یہ شمائم امدادیہ، آج میں نے تلاش کر لی ہے، مل گئی، اس کی عبارت بھی دیکھوں گا۔ اور حضرت کا یہ جو گانا میری کشتی کو کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ، ہم کہتے ہیں شتیحات میں سے ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں تو کشتی سے مراد یہ تھوڑا جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ گناہوں میں معصیت میں الجھ چکا ہوں۔ کیا صحابہ کرام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کرتے تھے، ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ کو پاک کر دیجیے، ہاتھ کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اونٹ کو چوری کیا تھا، میرے ہاتھ کو ذرا پاک کر دیا، اصل میں ہاتھ اس کا کٹوا دیا، حدیث ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم گناہوں کی دلدل میں الجھے، ہماری کشتی کو کنارے پر لگاؤ، کوئی جو ہے وہ ہماری کشتی کنارے پر لگ جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، تو اس سے کوئی شرکیہ پہلو نہیں نکلتا۔ ہاں غیر مقلدوں کے اگر کھوپڑی کے اندر شرک سمایا ہوا تو اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے میں حضرت جبرائیل شکر طاری ہوا تھا تو کیا فرشتوں پر بھی احکام تصوف صادر ہوتے ہیں؟ حالانکہ تصوف تزکیہ تو انسانوں کے لیے، فرشتے تو پاک مخلوق ہیں۔ بھئی فرشتے پاک مخلوق ہیں، جو تصوف ناپاک نہیں ہیں۔ فرشتے اگر پاک مخلوق ہیں تو تصوف کون تھا؟ ناپاک کام ہے۔ بقیہ رہ گئے احکام شریعہ کے مکلف انسان ہیں، تو انسان مکلف ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، ان کے اوپر احکامات کے اوپر جو باقاعدہ احکامات وارد ہوتے ہیں۔ فرشتے عبادت کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں، ساری عبادت فرشتے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لیکن وہ تو مکلف شرعی، وہ بطور لذت کے یہ عبادت کرتے ہیں۔ جو لذت کے طور پر عبادت کرے گا اس کو کبھی کبھی لذت کی وہ منزلیں بھی حاصل ہو جائیں گی، جیسے شکر صاحب اور جو ہے وہ قبض اور جو بست کہتے ہیں، وہ منزلیں اس کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ وہ مقام فرشتے کا جو ہو رہا ہے ہمارے لیے، اس کو ہم یہ نہیں کہتے یہ ہمارے لیے دلیل شرعی بنا ہے، یہ ثبوت ہے۔ اگر فرشتہ اللہ کی محبت اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے اندر ساتھ تک جا سکتا ہے، تو جو بندہ احکام شریعہ کا مکلف ہے اس کو تو بطریق اولا اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ جی بھائی، ہم فروعات میں امام اعظم کے مقلد ہیں تو عقائد میں کیوں نہیں؟ کس نے کہا ہم عقائد میں ان کے مقلد نہیں ہیں؟ عقائد ہم سب کے ایک ہے، لیکن سب کا عقیدہ طحاویہ کے اندر جو لکھا ہوا ہے، یہ چاروں ائمہ کے وہی عقائد ہیں جو عقائد طحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں جو ہے وہ عبارت کو غلط کر کے پیش کرتے ہیں۔ ایک ہے فقہ کے، فقہ تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے اپنے نہیں ہیں، یہ تو وہی فقہی مسائل ہیں جو صحابہ میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے، امام ابو نے ان کو سمیٹ کر جمع کر دیا، تو اب فقہی احکام انہوں نے جمع کیے، تو امام ابو منصور ماتریدی نے اور ابو حسن اشعری نے، ان حضرات نے وہ جو مباحث چل رہی تھیں جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کے اور فلسفی اس کے اوپر مشگافیاں کر رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، ہم کہتے ہیں جو تشریح اس دور میں صفات باری تعالیٰ کے مسئلے پہ اور جو ہے وہ آیات تشبیہ کے مسئلے پہ جو وضاحت جو ہے وہ اس وقت حضرت ابو منصور ماتریدی نے کی ہے، ہم اس وضاحت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم عقائد میں ان کے مقلد ہیں۔ یاد رکھیے عقائد میں تقلید ہوتی نہیں ہے، عقائد میں تقلید ہوتی نہیں ہے، تقلید صرف غیر منصوص اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے۔ عقیدے میں کون تقلید کرتا ہے؟ منصوص مسائل میں بھی تقلید نہیں ہوتی، اور وہ منصوص مسائل جو منصوص بھی ہوں، ساتھ محتمل المعنی ہوں، کئی معنی کا احتمال رکھتے ہوں، یا نصوص متعارضہ ہوں، یا کہ نصوص کا معنی تعین کرنے کے اندر اختلاف آ جائے، یا ان کے اندر جو ہے ناسخ منسوخ کا مسئلہ بن جائے، اس موقع پر فقہا سے رہنمائی لی جاتی ہے کہ ہم کس نص پر عمل کریں۔ پتہ چلا تقلید صرف غیر منصوص اجتہادی مسائل میں ہوتی ہے، عقائد میں تقلید ہے ہی نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہماری رائے وہی ہے جو ابو منصور ماتریدی کی رائے ہے۔ جی بھائی، جی یہ کتاب کا پوچھا کہ یہ جو بریلویوں کی مولا حمداللہ جان صاحب اور ڈاگی بابا کتاب کا ترجمہ کیا رضا خانی مذہب والوں نے کیا ہے؟ نہ یہ کتاب میری نظر سے گزری ہے اور نہ اس کا ترجمہ ہے، اس لیے اس پر میں کوئی رائے نہیں رکھتا۔ شکر کی تعریف کون سی کتاب کے اندر ہے؟ اس کی تکشف جو ہے حضرت مولانا شریف تھانوی کی، اس کے اندر بھی ہے، اور شریعت و طریقہ صفحہ 421 پر بھی غالباً اس کی صفحہ 421 جو آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن اس کے آپ فہرست کو دیکھ لیں گے تو شکر کی تعریف کا پتہ چل جائے۔ کشف اور صاحب کشف کی وضاحت فرما دیں، آگے آ رہا ہے کشف، انشاءاللہ آپ کو کشف فرمائیں گے۔ روزانہ آپ کو کشف ہوتا ہے پھر بھی پریشان ہے۔ ساجی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے گھر کے فلاں مرد کے اندر فلاں بزرگ کی روح آتی ہے، کیا روح کا واپس آنا ممکن ہے؟ بھئی یہ حد سے بڑے ہوئے ہیں، ایک حد سے گزر جانا، ایک حد سے اتر جانا۔
کوئی حادثے گزرے ہوئے ہیں کہ روحوں کو گھروں میں بندوں میں واپس بلا لیتے ہیں، کئی حادثے اترے ہوئے ہیں وہ قبر کے اندر بھی روح کو لوٹنے کو نہیں مانتے۔ اپنے اعتدال میں رہیے، جہاں تک روح کا لوٹنا ثابت ہے قبر کے اندر جو اعادہ روح ہے اتنی حق ہے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے جو مرتب کیا ہے فقہ الاکبر کی شرح اس کے صفحہ 100 کے اوپر، امام ابو حنیفہ کی اصل عبارت اعادۃ الروح الی جسد العبد فی قبر حق، قبر کے اندر روح کا اعادہ ہونا حق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ناحق ہے، یہ اس کی فضول عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ایسی بات نہیں، اس مجلس میں ایسے طلباء بھی موجود ہیں جو تصوف کو سمجھتے ہیں، آپ کے درس دل کی کیفیت کچھ اور ہی ہو گئی ہے۔ بھئی کیا ہوگی، خراب تو نہیں ہوئی نا؟ بس پھر ٹھیک ہے بس دل کی کیفیت خراب نہ ہو بقیہ خیر ہے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے اگر سمجھتے ہیں تو۔ جی مولانا اللہ یار خان صاحب رحمہ اللہ سے تصوف میں بزرگوں کا کیا اختلاف تھا، اور اس وقت مولانا کے جانشین مولانا اکرم ایوان سے بیعت ہونا کیسا ہے؟ بھئی شخصیات کے بارے میں نہیں جانتا، یہ بڑے استاد جی مولانا الیاس گمن صاحب زیادہ اسپیشلسٹ ہے، میرا یعنی جو کچھ بھی ہے نا وہ یہی مرکز کے اندر ہی ہے۔ اندر کے اگر کوئی کسی استاد کے بارے میں بیعت ہونے کے بارے میں پوچھے گا، مفتی شبیر صاحب کی بیعت کرنی ہے، مولانا عرفان بیروی کی کرنی ہے، تو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس کی بیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اکرم ایوان صاحب کیا ہے، مجھے تو صرف ابھی تک ان کا ایک ہی تعارف ہے کہ وہ بیلوں کی ریس کراتے ہیں، اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے، تو بقیہ تفصیلات وہ بڑے استاد جی سے پوچھ لیں، یہ پرچی ان کو پیش فرمائیں، وہ بہتر جواب دیں گے۔ مولانا اسماعیل محمدی صاحب اتحاد اہل سنت بات کی شورا کے رکن ہیں یا نہیں تھے؟ اب نہیں، اب جو کیونکہ ان کی کوئی مصروفیات تھیں، ان مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اس ذمہ داری سے معذرت فرما لی تھی۔ مرید اپنے پیر کو چھوڑ دے اور دوسرے پیر سے بیعت ہو جائے تو جب اس کا پہلے والا پیر ملک سے باہر کے دوسرے ملک میں رہتا ہو، ہاں جب پیر سے تعلق نہیں ہو رہا، کوئی کوشش کے باوجود پہلے پیر سوچ سمجھ کر بناؤ، آپ اشتہاری پیر نہ بنایا کرو نا جس کے بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہوں کہ حضرت اتنے دن ملک میں ہوتے ہیں، اتنے دن ملک سے باہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بہت بڑا پیر انگریز یہ دے مرید ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں حضرت سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ خواہ کون ہے؟ حضرت جو ہے ڈالروں سے کا فائدہ ہو سکتا ہے، ریالوں کا، بقیہ جو فائدہ ہے ہم اللہ والا ادھر ہے، تو اگر وہ پاکستان میں آپ کا ان سے یہاں رابطہ ہو سکتا ہے، وہاں رابطہ ہو سکتا ہے، تعلق قائم کریں اہل حق میں سے جہاں بھی انشاءاللہ فیض ہوگا، لیکن کوشش آدمی کو ایسی کرنی چاہیے ایسے پیر سے بیعت ہو جس کے ساتھ آنا جانا لگا رہے اور اس کے ساتھ آدمی اپنے جو ہے وہ مزاج بھی ملتا ہو، اس کے ساتھ تعلق ایسا قائم ہو جائے بے تکلفی کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بخام خواہ کی بیعت میں نے عرض کیا پیر ہے، بھیڑ بکری نہیں ہے، ایک بیچ دی اور دوسری لے لی، سوچ سمجھ کر پہلے پیر بنانا چاہیے۔ غیر مقلد سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ بھئی غیر مقلد سے نکاح یہ غیر مقلدن سے پوچھیں، اس لیے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو غیر مقلدن سے کرنا ہے، غیر مقلد سے کرنا ہے، ٹھیک۔ تو ان کے ساتھ مناقضت اور رشتہ داری سے حد المقدور بچنا چاہیے، بلکہ بچنا چاہیے، حرام سمجھنا چاہیے لوگوں، جو امام ابو حنیفہ پہ تبرہ کرتا ہے اس کے ساتھ رشتہ داری کرنے کیا آپ اس کو داماد بنائیں گے؟ وہ ہمارے ائمہ اور صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، جو کہ حضرت عمر کو کہتا ہے جو قرآن کو بدلنے والا تھا، جو عبداللہ ابن مسعود کو کہتا ہے شریعت کے خلاف فتوی دینے والا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ یہ وہ حضرت علی وہ تھے جو غصے کی حالت میں فتویٰ دے گئے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو حضرت عثمان کو کہتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں، جو اس طرح کے جو بکواسات کر رہا ہے، ایسے عقائد رکھ رہا ہے، اس کو اپنے گھر میں داماد بنا کر بٹھانا یہ تو غیرت کے خلاف ہے، قطعی طور پر اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہیے، اور غیر مقلدن سے بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ کتابوں سے زیادہ کسی اور چیز کے اسیر ہو جاتے ہیں جلد از جلد، پھر جس طرح وہ چلاتی ہے ویسے چلتے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، حد المقدور سے رشتہ داریاں جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ شعبان کا روزہ کب رکھا جائے گا اور شعبان کی کیا تاریخ ہے؟ تو بھی آج کی تاریخ دیکھنی ہے تو اخبار میں دیکھ لیں، اور روزہ کس تاریخ کو رکھنا ہے وہ 15 شعبان کے جو آتا ہے اس روزے کی فضیلت بھی ہے بعض کچھ تاریخ بعض حدیث کی کتابوں میں، اور فضیلت اعمال کی جو فضائل بیان کرنے کے اندر اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو وہ چل جاتی ہے، اس لیے اگر ضعیف حدیث بھی ہوں اگرچہ وہ درجہ حسن کی ہیں، اگر ضعیف حدیث بھی ہو تو ٹینشن نہ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، صرف یہ نہ ہو کہ اس دن کام کرنا اور آپ کو یہ آج روزہ رکھ لیتے چلو کام کرنے سے جان چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں کرنا۔ جی یہ حالات مرید کے ساتھ خاص ہیں، مرید کے علاوہ کسی عام شخص پر بھی طاری ہو سکتے ہیں، ہر ایک پر یہ حالات آ سکتے ہیں، اس کے لیے وہ حالات کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے، حالات کے لیے مرید ہونا ضروری نہیں ہے، مریدین پر ایسے کام میں چلنے والوں پر اکثر ایسے حالات آتے ہیں، لیکن بندہ تو ہر ایک خدا کا ہے، کلمہ تو اسی نبی کا پڑھ رہا ہے، ہر ایک کو اتنا تو تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں ایسی کوئی معرفت کی بات آتی ہے تو دل جھوم جاتا ہے، دل اس کا کیا ہے جھوم جاتا ہے، تو اسی کو حالات کہتے ہیں۔ 15 شعبان کو نامہ اعمال بدلے کی کوئی حدیث موجود ہے، اسلام اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، وہاں پر دیکھ لیں۔ مزید مولانا یہ حدیث سندن جو ہے حسن درجے کی ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے
مولانا نعیم الدین صاحب کی کتاب ہے فضیلت کی راتیں، اس کا مطالعہ کر لیا جو اس میں تفصیل کے ساتھ ایسی روایات کے اوپر کلام کیا گیا ہے، اور جو منکرین نے ان پر اعتراضات کیے ہیں ان کا جواب دیا ہے فضیلت کی راتیں مولانا نعیم الدین صاحب کی۔ استاد صاحب ایک بار پھر شاہ صاحب کے اشعار پڑھیں، شعر و شاعری کا ٹائم باقی نہیں رہا، ابھی اوپر دیکھیں ذرا پھر سے۔ برائے میرے درس کے بعد بارش کے لیے دعا فرمائیں، انشاءاللہ ضرور۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے مستجاب الدعوات ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ فضل فرمائیں۔ مجذوب حالت جزم شریعت کا پابند نہیں رہتا، اگر فرائض قضا ہو جائیں تو اس کی ادا واجب ہوگی یا نہیں، وضاحت فرمائیں۔ بھئی مجذوب حالت جزم میں شریعت کا پابند نہیں ہے تو اس کے فرائض ہوں یا واجبات، مستحبات ہوں یا نوافل، مجذوب کی عقل اٹھا لی گئی ہے، اور فرائض واجب احکامات کا مکلف آدمی اسی وقت تک ہے جب تک عقل باقی ہے، عقل گئی تو احکامات گئے، بس اب وہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے۔ آج کل بعض حضرات پراگندہ حالت میں پھرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، نماز وغیرہ بے شریعت کاموں کو توجہ نہیں دیتے۔ بعض حضرات اس کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں، منع کرتے ہو، کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، اللہ نہ جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ برائے مہربانی صحیح پیر کی چند نشانیاں بیان کر دیں۔ آج کل کے مست اور دولہ شاہ کی چوٹی کے بارے میں کیا حکم آیا، ان سے دعا کروانی چاہیے؟ بھئی مست کو تو اپنی حالت نہیں، آپ کے بارے میں کیا دعا کرے گا؟ اگر وہ دعا کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے آپ کو کیا چیز چاہیے اور وہی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مست نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ اس کو پتہ ہی کیسے چل گیا کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے؟ اگر ایسی حالات کا پتہ چل جائے، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ناچنے والے آج کل ایک پیکج نکلا ہوا ہے نیا سیفیوں کا، اب یہ ناچ کود رہے تھے تو ہمارے ایک استاد ہیں مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کبیر والا میں، ادھر ان کا جو اجتماع چل رہا تھا، انہوں نے کہا آج میں کو جو وجہ طاری ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے، جاؤ میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں، وہ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ 3-4 ہمارے لڑکے تھے، اور ایسے جو اہم کام ہوتے ہیں جن کے لیے جان کی قربانی، یا یوں سمجھ لیجیے جس کو عرف کی اصطلاح میں الٹا کام کہا جاتا ہے لیکن سیدھے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ مظفر گڑھی لڑکوں کا بڑی جلدی انتخاب فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 مظفر گڑھی لڑکے گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ہاتھوں میں وہ بکسوئے نہیں ہوتے لگانے والی سوئیاں، وہ لے لی۔ جب ان کو اوپر خوب حال طاری ہوگا تو انہوں نے حال کے اندر سرنج لگا دی، سمجھے نا، جو اچھلتا کودتا آتا اس کو الاخری، سمجھیے نا۔ اب وہ تھوڑی سی بہتے وف کرتا کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے۔ بھئی جو حال طاری ہے، جس کے اوپر اللہ کی معرفت کا، اس کے تو جسم کا ایک پورا کاٹ دیا جو اسے خبر نہیں ہونی چاہیے، اس کو تھوڑی سی سوئی لگی اور چیخ رہا کرو یہ کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے یہ حال 2 نمبر ہے۔ اگر ایسے پیر کو پرکھنا ہو، پراگندہ حال کہتے ہیں اس کو، دنیا مافیا کی خبر نہیں ہے تو اس کو تھوڑی سی پیچھے سوئی لگا کر دیکھ لیں، اگر وہ چیخ اٹھے تو سمجھ لو یہ 2 نمبر تھا، اگر نہ چیخے تو پھر بھی یہ نہیں کہ آپ اس کی بیعت ہو جائے، پھر جو ہے وہ متبع شریعت جو آپ کی رہنمائی بھی کر سکے، جس کی اپنی عقل زائل آپ کی کیا خاک رہنمائی کرے گا۔ اس لیے رہنمائی اور دعا کرانے میں میں نے عرض کیا سالک سے دعا کروانی چاہیے، واصل سے نہیں کروانی چاہیے۔ واصل جو ہے نا پہنچا ہوا جس کی عقل ہی زائل ہو چکی، اس سے دعا سے تھوڑا سا بچنا چاہیے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھا ہے۔ جی اگر علماء دیوبند کی عبارات کو علم تصوف سے حل کیا جا سکتا ہے تو اہل بدعت بریلوی کی عبارات اس علم سے کیوں نہیں حل ہو سکتی؟ وہ بھی تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس علم کا سہارا لے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں تو علماء دیوبند کیوں اس علم کو سہارا بنا کر اپنی صفائی پیش کرتے ہیں؟ جناب اب اس سوال بہت زبردست کیا اس نے کہ یہی عبارات بریلویوں کے پاس پائی جائیں گی اور یہی عبارات دوسرے پائی جائیں گی تو وہ اس مسئلے کا حل کیوں نہیں، ان کا مسئلے کا حل ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ اپنی مسئلوں کا تو ہم نے عبارات کا حل نکال لیا، ان کی عبارت کا حل کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں کرامات طی الارض، اگر صحابی رسول ایک لمحے میں ہزاروں میل سفر کر جائے ہم اسے طی الارض کہیں گے، لیکن دجال بھی 1 منٹ کے اندر دنیا کے اندر سفر کرے گا لیکن اسے ہم اللہ کا ولی نہیں کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے استدراج اور ایک ہوتا ہے کرامت۔ کرامت اور استدراج میں فرق ہے، کرامت اللہ کے ولی پر ہوتی ہے، استدراج کہتے ہیں ڈھیل کو جو فاسق اور فاجر کو ملتی ہے۔ جس شخص کے عقائد درست نہیں ہیں، جس شخص کے عقائد درست نہیں ہیں اس سے بھی بسا اوقات ایسی باتیں صادر ہو جاتی ہیں جن کا تعلق مجاہدے اور ریاضت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہمارا بریلویوں سے جو اختلاف ان کی عبارات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہماری عبارات کو اچھالتے ہیں اپنے پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ ہم نے تو بتا دیا تصوف کی اصطلاح میں اگر تمہاری تب بھی قابل اعتراض نہیں، ہماری تب بھی قابل اعتراض نہیں، لیکن اصل گندگی پیچھے ان کا چھپا ہوا مخفی یہ قائد ہے کہ جن عقائد کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس عقیدے کے حامل کو اگر یہ بات ہو جائے تو وہ گندگی ہو گئی۔ آدمی کا فیصلہ اس کی مجموعی زندگی کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، وقتی جملے کو سامنے رکھ کر نہیں کیا جاتا۔ ایک شروع سے بدعتی ہے، وہ نئی بدعت کھلائے گا تو اسے بدعتی کہا جائے گا، لیکن ایک آدمی ساری زندگی جو ہے وہ بدعت کا رد کرتا رہا، اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات منسوب ملے گی تو اس کی تعویل کی جائے گی اس کی سابقہ زندگی کو سامنے رکھنے کے ساتھ۔ آگے دیکھیے یہ جو دجال اپنے کارنامے سر انجام دے گا، کرامات دکھائے گا، یہ سارے کام کرے گا، ہوں گے وہ بھی، اس کے آگے تفصیل کرامت اور استدراج ان چیزوں میں آ رہی ہے۔ یہی حال ان اہل بدعت کا ہے، ان کی عبارات آئیں تو ہمیں ان کی عبارات پر اعتراض نہیں، صرف ان کے عقائد پر اعتراض ہے۔ عقیدے درست کر لے ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اصل مسئلہ پیچھے مین جو ہے وہ عقائد کا ہے، عقائد خراب تو سارا کچھ خراب ہے۔ جی
ہارون الرشید کا قصہ جو بہلول مجنون کے ساتھ مشہور ہے کہ وہ بھی دوبارہ گئے تو اس کے پاس انہیں جنت کا گھر دینے سے انکار کر دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے ہارون الرشید مقدر میں جنت نہ تھی۔ اب یہ مقدر میں جنت نہ تھی نہیں، یہ ایک سالک تربیت کرنا چاہتا ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی چھت کے اوپر گھوم پھر رہا ہے کہ اس نے ڈانٹ کر کہا، یہ چونکہ اللہ کے ولی تھے اور خدا کو تلاش کر رہے تھے، بادشاہ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو، اوپر کون ہے چھت کے اوپر؟ انہوں نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بندہ خدا چھتوں کے اوپر بھی کبھی محل کے چھتوں پر بھی اونٹ دیکھیں چڑھے ہوئے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ، محل کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتے، ان محلوں میں تجھے خدا مل جائے گا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ ابراہیم بن ادم کہ یہ میری تربیت کے لیے کوئی ایسی آواز سنائی دے گی، وہ وہاں سے فوراً نکلے اور جنگلوں کا رخ کر لیا۔ بہلول مجنون یہ اصلاح کے لیے آئے تھے، صرف نیکی کے معاملے میں پہلے ہارون الرشید نے شک کا اظہار کیا، پھر جب شک یقین میں بدلا اس نے کہا اب یہ عین الیقین یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا سودا کر رہا ہے، اس لیے فرمایا اب نہیں، اب میں سودا نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ جنت سے محروم ہے، فرمایا صرف تجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے کہ جو معاملہ خدا کی ذات کے ساتھ متعلقہ ہو، خدا سے لینے کے ساتھ متعلقہ ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ایسا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمارے آج کل کے عوام الناس کے اندر بھی بسا اوقات اللہ اور اللہ کے رسول کی اتنی محبت پائی جاتی ہے کہ دوسری بات سننا گوارہ نہیں کرتے۔ ہم جن کو مونچھوں والا اور یہ زمیندار اور جٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، بسا اوقات اللہ کے ساتھ ان کی بڑی محبت سامنے آتی ہے۔ جو آپ کے ساہیوال کے ساتھ فروکا جگہ ہے، وہاں پر ایک آدمی گیا، وہاں کا چودھری ہے نصر حیات میکن، اس کے پاس جا کر گیا اور کہنے لگا کہ جناب میں سید ہوں اور میرے گھر میں دودھ نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور مہربانی کرو میرے لیے کوئی بھینس کا انتظام کرو۔ اس نے کہا سیدہ میرے نبی کے خاندان کا یہ میری ساری بھینسیں کھڑی ہیں، جس کو جی چاہتا ہے لے جا۔ اب اس نے دیکھا، اب دیکھو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو اس نے کیا کیا، سارے جانور اس کے لیے کہا جو چاہتا ہے لے جا، تجھے اجازت ہے۔ اس نے بھینس کو کھولا جو تازہ ابھی جس نے بچہ دیا تھا اور دودھ دے رہی تھی، اچھی سی بھینس کو لیا اور چل پڑا، اور جو اس کو رخصت کرنے کے لیے آیا کہ آخر میرے نبی کے خاندان کا ہے، ٹینشن والی کون سی بات ہے۔ اب پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر کہا او تو نے فلاں آدمی کو بھینس دے دیا؟ کہنے لگا ہاں یار وہ سید تھا اس لیے بیعت دی۔ اس نے کہا کہاں سید تھا؟ یہ تو وہاں آگے جھاوریاں کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ چک ہے، وہاں کا یہ میراثی تھا، آپ نے میراثی نے آ کر سید بن کر آپ سے بھینس لے لی۔ اس نے کہا میں تو سید دے نام نو دیتی ہے، انہوں تھوڑی دیتی ہے۔ جملہ دیکھو غور کرو، کہہ رہا میں نے تو سید کے نام پر دی ہے نا، جو سردار کے نام پر دی اس کی وجہ سے تھوڑی دی ہے، یہ میراثی ہو چوڑا جو بھی ہو، جس ہستی کا نام لیا میں نہیں روک سکتا۔ آپ بتاؤ یہ آپ میں ہمت ہے؟ ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں تو ایسی ہی باتیں بسا اوقات دنیا والوں سے بھی سرزد ہوتی ہیں، ان کو بھی اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن کی جو ترتیب دی گئی آپ نے فرمایا کہ اس طرح ترتیب دینی ہے، جو صحابہ نے خود اس ترتیب پہ لکھا ہے۔ یہ جو موجودہ ترتیب ہے اس کو ترتیب عثمانی جس کو کہا جاتا ہے، اس ترتیب پر جو ہے کہ 30 پاروں میں اس کی تقسیم کرنا، پہلے 7 منزلوں میں تھا، پھر 30 پاروں کے اندر اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ اور یہ ابھی وقت کم ہے، صرف آپ کو چلو اشارہ دے دیتا ہوں، علوم القرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ پڑھ لیں، اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ قرآنی مباحث، قرآنی علوم اور ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے۔ علوم القرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کوئی موضوع تشنا نہیں رہنے دیا، اس کا مطالعہ فرما لیں، اور ساری باتیں ہمارے اوپر نہ چھوڑیں نا، کچھ خود بھی مطالعہ کر لیں، کتاب کا نام بتا دیا نا، کچھ تم چلو کچھ ہم چلیں آگے، رکشا کروا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت امین صاحب کے اشعار لال مسجد کے بارے میں، جی صرف ہم اشعار سننے والے رہ گئے ہیں، کوئی سانحہ پیش آتا ہے ہمارے خنات خانوں کی 2-4 سال کی کمائی لگ جاتی ہے، پوچھتی ہے لال مسجد اور بتاتی ہے لال مسجد، یہ کیا ہے؟ خود وہاں ہوتے ہوئے آدمی نہیں کاٹ سکے، اور بعد کے اندر جو ہے نا وہ صرف ان کے کوئی روزگار پیکج نکل آیا کہ چلو اتنی دیر اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی نیا سانحہ پیش آ جاتا ہے، پھر روزی چل پڑتی ہے ہمارے جیسے خطیبوں کی بھی اور نعت خوانوں کی بھی۔ تو یہ ہم صرف اشعار سننے والے، دودھ پینے والے مجنوعہ، خون دینے والے خون دے گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بریلوی حضرات کی کتابوں میں ایسے اشعار ملتے ہیں کہ کفر ہی کفر نظر آتا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، کیا یہ شطح ہے؟ ہاں کفر نظر آتا ہے، یا بقیہ قائد کفریاں تو اس کو شطح کیوں کہا جائے گا؟ اگر بقیہ قائد اور معاملات ٹھیک ہیں تو اس کی جو ہے شطح میں تعویل کی جائے گی، اگر نہیں ہے تو پھر اس کی بھی تعویل نہیں کی۔ یہ اصطلاحات کس کتاب کے اندر ہیں؟ ساری کی ساری یہ اصطلاحات جو ہے آثار الاحسان علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، اس کے اندر یہ علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن، ان کی کتاب اگر آپ کو سونے کے ریٹ پر بھی خریدنی پڑے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اس ریٹ پر لینی ہے، ملے تو چھوڑنی نہیں ہے۔ آثار التنزیل قرآن پاک کے بارے میں، آثار التشریح آثار الحدیث حدیث کے بارے میں، آثار التشریح فقہ کے بارے میں، اور آثار الاسان تصوف کے بارے میں، یہ 2 جلدوں کے اندر حضرت نے 4 عنوانات پر کتابیں لکھ کر امت پہ ایک احسان عظیم کیا ہے، ان کا مطالعہ فرما لیا جائے۔ اگر آدمی اپنے پیر سے براہ راست ملاقات نہ کر سکے تو کیا صرف ٹیلی فون پر رابطہ کافی ہوگا یا نہیں؟ یہ آپ کا پیر ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کا ٹیلی فون پر رابطہ کافی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ جس نے آپ کی صلاح کرنی ہے مسئلہ اس کا، میرا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو پیر آپ کا اگر کہے کہ بیٹا آپ کا ٹیلی فون پر ہی ملنا کافی ہے، سامنے آتے ہیں ماشاءاللہ، نہ مسواک کرتے ہیں نہ کوئی پیسٹ کرتے ہیں، قریب آ کر منہ کے بات کرتے ہیں، بدبو آتی سے بہتر ہے فون پر ہی بات کر لیا کرو۔
تو یہ بات اگر ہے تو پھر آپ کا فون پر بات کرنا ہی ٹھیک ہے۔ اور اگر ماشاءاللہ ساری آپ صفائی طہارت کا بھی خیال رکھتے ہیں، ظاہری اور باطنی صفائی کا بھی، پھر اگر آپ کو پیر کہے کہ آپ آ جاؤ تو آپ جانے میں جو ہے وہ اعتراض نہ کریں۔ بریلویوں کو دیکھا اپنے استاد اور پیر سے بات کریں گے منہ پر یوں ہاتھ رکھ کر، یوں اس طرح کے، تاکہ میرے منہ کی اسمیل سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے فاسق تو حرام نہیں ہے۔ اپنے استادوں کو اس درجے میں رکھ کر جو ہے وہ ماشاءاللہ خوشبو سنگاتے ہیں۔ جب بریلیوں کی بات تم کہتے ہیں مسلم بریلی کہتے ہیں معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، تم کہتے ہیں شیخ مہاجر مکی کے بارے میں تم کہتے ہو یہ کرامت ہے۔ میں نے مہاجر مکی صاحب کی کرامت نہیں کہی، بات کو سمجھیں، ان کی یہ دعا ہے اس مسئلے میں۔ وہ معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، ان کا بقیہ زندگی کے معاملات کو دیکھ لو، قبروں پر جا کر نہیں مانگتے، وہ قبروں پر جا کر کبھی اولاد مانگ رہے ہیں، کبھی بابا لے ٹکرتے دے پتر، ان کا سارا کام ہی قبروں کے گرد گھومتا ہے۔ تو ان کے بقیہ عقائد کو سامنے رکھ کر ان کی اس عبارت کی تعویل نہیں کی جائے گی، اور کسی دیوبندی کو آپ جو ہے قبروں کے اوپر گھومتا نہیں دیکھیں گے، اس لیے اس کی جو ہے وہ تعویل کی جائے گی۔ اگر ایسی بات آئے تو اس کی تعویل کی جائے گی۔ ان کا بھی اگر کوئی آدمی پوری زندگی موحد رہا اور اس کی زبان سے ایسا کلمہ ہو جائے، اس کی تعویل کی جائے گی۔ اب دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گولڑا شریف کے تھے، کتنے بڑے آدمی تھے۔ اب ان کے الفاظ پہ غور کیجئے، وہ قدم قدم پہ ان شرک اور بدعات کا رد کرتے تھے۔ اگر ان کی ایسی بات آئے گی تو ایسے اللہ والے کی تعویل کی جائے گی، نیک آدمی کی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آئی نا بات؟ خواجہ معین الدین سے ڈھول کی تھا پر ہندوؤں کو تبلیغ کرتے رہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بھائی اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اگر کیا، اگر ثابت بھی ہو جائے، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے جو خام خواہ اہل بدعت نے اپنے ڈھول کو بچانے کے لیے اپنے ڈھول کا پول نہ کھل جائے تھا، معین الدین چشتی کے گلے میں بھی ڈھول ڈال دیا کہ وہ ڈھول پیٹ کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ایسی بات ہوگی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت استاد محترم جو آج سے برس گیا جانتے وہ حضرت سلیمان بھی جانتے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں جانتے تھے تو نبی کے ہونے ہوئے ایسا آدمی موجود ہے جو نبی سے زیادہ علم والا ہے، اگر جانتے تھے تو خود یہ کام کیوں نہ کیا؟ اب دیکھیے ان کا سوال ہے کہ اگر جو آصف برزخیہ جو علم رکھتے تھے وہ نبی کے ہوتے ہوئے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام وہ علم جانتے تھے تو پھر یہ خود کام کیوں نہیں کیا؟ بھئی سارے علم رکھنے کے باوجود سارے کام نبی کے لیے خود کرنا ضروری ہے؟ کچھ کام صحابہ سے بھی تو کروانے ہیں۔ اس کی مثال سمجھیے، المطالب العالیہ بزوائد مسانید ثمانیہ میں علامہ ابن حجر عسقلانی اور مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے آتے تو عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہ خصمان یختصمان، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دو آدمیوں کا جھگڑا چل رہا تھا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بینہما، مجھے اللہ کے رسول نے کہا ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اولا بذالک منی، یہ فیصلہ کرنے کا آپ زیادہ حقدار ہیں، شرعی فیصلہ کرنا، شریعت کے مطابق کرنا یہ کام نبی کا ہے۔ فرمایا آپ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و ان کان، اگرچہ معاملہ ایسی ہے کہ حق میرا لیکن کام تو کرے گا، علمی طور پر حق میرا لیکن یہ کام کیا کرے گا؟ تو کرے گا۔ 3 دفعہ صحابی نے انکار کیا، جب پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں یہ تو نہیں کرنا ہے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مالی ان قضیت، اے اللہ کے رسول اگر میں فیصلہ کروں تو مجھے ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اجتہدت فاصبت فلک اجر حسنات، اگر اجتہاد کیا درست فیصلہ کیا 10 نیکیاں، وان اخطأت فلک اجر واحد، اجتہاد میں خطا ہوگی 1 نیکی پھر بھی ملے گی۔ اب فیصلہ کرنا نبی کا کام ہے، اپنی موجودگی میں مجتہدین کو ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ اگر یہ کام نبی ہی نے کرنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا تو اس صحابی عقبہ بن عامر الجہنی سے کروا سکتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام بھی یہ کام آصف برزخیہ سے لے سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ یہ کہ اس کے پاس علم زیادہ تھا نبی کے پاس، نبی کو ہم کہتے ہیں علوم شریعت کا بہت بڑا ماہر ہوتا ہے، جمیع ماکان ما یکون کا علم اللہ نبی کو نہیں دیتا، یہ صرف خدا کی ہے۔ اگر آپ کہو جیسے ہمارے بریلوی حضرات کہتے ہیں تو اللہ کے نبی سارے علوم کے ماہر ہے، تو پھر بخاری شریف پڑھنے والا اور جادوگری سیکھنے والا برابر ہوں گے کہ جادو بھی تو پھر نبی کا علم ہی ہوگا؟ سمجھے، جب تمام علوم اللہ کے نبی کے ہیں تو جادوگری بھی تو اللہ کے نبی کا علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب ایک جادوگر اور شیخ الحدیث دونوں کا درجہ برابر ہوگا کہ یہ علم بھی نبی کا ہے وہ علم بھی نبی کا ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے تمام علوم کا اس طرح کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی سارے علوم کا نہیں، سارے علوم خدائے کے ہیں، نبی امور شریعت کے ماہر ہوتے ہیں۔ جیسے مسلم شریف میں تعبیر نخل والا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات میں تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، وہی نمٹایا کرو، شریعت کا مسئلہ میری بات، دنیا کا مسئلہ تمہاری بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں تنقید متین جو ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی، اس کا مطالعہ فرما رہے، اس میں تفصیل سے اس پر لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایسے تھا جیسے یہ شیشہ صاف گلاس ہے، اس کا سایہ جو ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ روشنی نکل کر فلیکس ہوگی زمین کے اوپر۔ دوسری بات جو ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا، ابھی کتاب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس کے اندر لکھا تھا کہ آپ آدمی جب چلتا ہے تو سایہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، سایہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اور آپ کا سایہ جو ہے ناپاک جگہ پر پڑتا تو یہ سایہ مبارک کی توہین تھی، اس لیے اللہ نے ہر وقت آپ کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا تھا، اور جو خود سایہ میں ہو اس کا سایہ کہاں جائے گا؟ اس کا سایہ ہوتا ہے۔ بقیہ تفصیلات تنقید متین میں پڑھ لیں۔
بریلویت کی سروس سے یہ میسج چلا ہے کہ دیوبند کا مشہور قیدہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہیں بھی یہ لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ فتاوی رشیدیہ، پہلی بات فتاوی رشیدیہ مرتب کردہ ہماری ہے ہی نہیں۔ وہ عظیم الدین مراد آبادی نامراد غیر مقلد تھا جس نے حضرت مفتی شیخ الدانی صاحب سے اپنی مرضی کے فتاوی لیتا رہتا تھا اور جمع کر کے اپنے نام پہ اوپر ثناء اللہ مرتصری کی مہر لگاتا، رضی حسین دہلوی لگاتا، لگا کر شائع کر دی۔ فتاوی رشیدیہ جو کتاب ہے جو چھوٹی ایک چھپی ہوئی ہے وہ غیر مقلد کی مرتب کردہ ہے، ہماری مرتب کردہ نہیں ہے۔ اور تفسیر اکمل البیان کے اندر خود انہوں نے وضاحت کی اپنی تفسیر میں کہ یہ تفسیر عظیم الدین مراد آبادی غیر مقلد کی جمع کردہ ہے، یہ جو فتاوی ہیں۔ اگلا مسئلہ کہ امکان کذب ایک مسئلہ اور ہے، جھوٹ بول سکتا ہے مسئلہ اور ہے۔ اب اللہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، ایک ہے اگر آپ کہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ اللہ اس مسئلے پر عاجز ہے؟ اصل بات ہے خلاف وعید اللہ کرے گا کہ نہیں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا اللہ شیطان کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ انہوں نے کہا اللہ کر سکتا ہے لیکن کرے گا نہیں۔ اگر کوئی اللہ شیطان کو معاف کر بھی نہیں سکتا تو یہ خدا کی قدرت کے خلاف ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ لیکن آگے حضرت نے اسی فتاوی کے اندر جو ہے وضاحت کر دی ہے، لیکن جو خدا کے اندر شبہ جھوٹ بھی کرے یہ بھی کفر اور حرام ہے، خدا کی ذات شبہ جھوٹ سے بھی پاک ہے، ان کو نظر نہیں آتی۔ ایک بریلوی آ کر حضرت جو چیچا وطنی کے ہیں وہ مولانا صاحب جن بڑی گول مسجد کے اندر ان کا ارشاد صاحب، ان سے آ کر کہنے لگا حضرت یہ آپ نے جو کہا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر بولتا کیوں نہیں؟ جھوٹ بول سکتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ کام آدمی کر سکتا ہو اور اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ کہہ رہا بالکل ضروری ہے۔ کہا تو بدفعلی کروا سکتا ہے یا نہیں؟ اب چپ، کہہ رہا کروا سکتا ہو، کرواتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کہ بھئی یہ حرام ہے۔ کہنے لگا جھوٹ حلال ہے جس کا اللہ کو مشورہ دے رہا ہے؟ بھی جو حرام تیرے لیے حرام ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ حرام ہے، تو جھوٹ حرام ہے، خدا کو مشورہ دے رہا ہے، اگر یہ کر سکتا ہے تو بول سکتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف ہے؟ پوری کتاب جو ہے عبدالرشید نعمانی صاحب کی یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، اور قاضی مدر صاحب کی وہ جو ہے وہ کشف خارجیت، اس کا مطالعہ کر لیں سارا پتہ چل جائے گا۔ اتنے مختصر وقت میں آپ کو کیا بتائیں۔ استاد وہ کتب اور ابدال میں کیا فرق ہے؟ وضاحت فرمائے، براہ کرم سے دو باتوں میں درگزر نہ فرمائیں، دو باتوں میں درگزر نہ فرمائیں، تفصیلی وضاحت فرمائیں۔ تفصیلی وضاحت پھر تفصیل کے لیے رہنا، وقت تفصیل کا نہیں ہے، اب وقت درگزر کا ہے، اب وقت درگزر کا ہے، آپ بھی درگزر فرمائیں۔ یہ پرچی کل دے دیں، ٹھیک ہے؟ کل پھر انشاءاللہ درگزر نہیں ہوگا۔ حضرت اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ کے شعر لکھوا دیں۔ اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ کے شعر کون سا؟ یعنی مجھے آپ نے شاعر سمجھ لیا، سبحان اللہ۔ او بھائی ناقل شاعر نہیں ہوتا، شاعر ہوتا ہے وہ خود بنایا، یہ خام خواہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یعنی اس کی وضاحت فرما دیں، میرے علم میں فی الحال نہیں ہے اور اس پر میری کوئی تحقیق نہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ قصص القرآن میں علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے خود مطالعہ کر لیں۔ استاد جی حضرت مولانا محمد عبداللہ وڈائچ صاحب کس دن سبق پڑھائیں گے؟ غالباً ان کے اپنے کورس شروع ہے، اس کے اندر اتنی مصروفیت ہے کہ وہ اس سبق کے لیے شاید وقت نہ نکال سکے، اور یقیناً شاید نہیں نکال سکیں گے، اس لیے کہ آگے 25 کو جو ہے وہ مفتی ابوالبابا صاحب دامدو قرآن عربی پڑھا رہے ہیں، 26 کو بدھ کو جو ہے وہ بریلویت کا آپریشن ہے، اور 27 کو آپ نے روانہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مولانا کا اپنا بھی کورس شروع ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو فرصت دیتا اور اکٹھے کورس شروع نہ ہوتے تو یقیناً وہ شفقت فرماتے۔ حضرت یہ بات صحیح ہے کہ خضر دنیا میں زندہ ہے، جس طرح حضور فاضل بھائی کجمی شخصیات صحابہ کو تسلی دیا۔ ابو بکر نے کہا یہ خضر حیات الصحابہ میں لکھا ہے، یہ حیات الصحابہ میں نے نہیں پڑھا، جب پڑھوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ امور تکوینی کے ذریعے کام پورے کرنے کے لیے یا علی مدد کہہ سکتا ہے، جس طرح کچھ چھت سے گرنے اپنے ساتھی کو پکارتا ہے، مجھے بتاؤ۔ ایک ہوتا ہے پکارنا تحت اسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ تحت اسباب یہ ہے کہ آپ گر رہے کسی کو کہو مجھے پکڑنا، یا گرے پڑے کہو مجھے اٹھاؤ، یہ اور بات ہے۔ اور ایک بات ما فوق الاسباب ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو پکارنا اور ساتھ ایسا کہنا کہ وہ آ کر میری مدد کریں، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ایک زندہ آدمی ایک حال سامنے موجود ہے، جیسا کہ حضرت وہ آگے جا رہا ہے اس پر پوری بات کشف کے بارے میں اور جو ہے وہ کرامت کے بارے میں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا ساری الجبل اتنی دور سے دیکھ لیا اور حضرت عمر نے اس کے لیے رہنمائی فرما دی اور اس رہنمائی کو لے لیا، یہ مسئلہ اور ہے۔ اور حضرت علی کو پکارنا یہ ان کا، حضرت علی کو خدا کا مقام دیتے ہیں اس لیے ان کا پکارنا، اور ہمارا یہ کہنا یا علی مدد بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا، ان کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ ان سے پوچھے مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو مشکل سے نکالے، تو پھر تمہیں مشکل میں ڈالتا کون ہے؟ تو انو گتن والا کوئی ہو رہے، کڈن والا کوئی ہو رہے، ڈالتا تمہیں اللہ ہے، نکالتا تمہیں علی ہے۔ عجیب بات ہے، تمہارا ڈالنے والا اور نکالنے والا تمہارا اور ہی ہوتا ہے، اور خدا کے بندو مشکل سے نکالتا بھی وہی ہے جو مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ اب یا تو یہ ہے کہ اللہ کسی کو مشکل میں ڈالنا چاہے اور علی نکالنا چاہے تو مسئلہ گڑبڑ ہو گیا، اب علی اور خدا کی لڑائی کروائیں گے، اللہ نے ڈالا علی نے نکال دیا۔ یہ تو بھی الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، مقابلہ بازی ہو رہی ہے، اللہ ڈالتا جاتا ہے وہ نکالتا جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن مشکلوں میں ڈالنا اور نکالنا، حاجت روائی کرنا یہ خدا کا کام ہے۔
بھئی حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فیض الباری کے اندر لکھا ہے قرآن کے اندر تحریف ہوئی، کیا اس کی حقیقت آپ ذات فرما دیں؟ یہ صرف وہی جملہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ شیعہ حضرات بھی اس کو پیش کرتے ہیں، اور مولانا شمس الحق افغانی کی جو کتاب علوم القرآن ہے اس کے صفحہ 168 سے بھی جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں اس کی تحریف کے قائل ہیں۔ شیعہ کا بھی انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ بھی سارے شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں۔ حضرت نے جو اس کے اندر لکھا کہ تحریف ہوئی، وہ تحریف جس کو لوگ تحریف سمجھتے ہیں، ایک آیات منسوخ ہو چکی، منسوخ آیات کو نہیں لکھا گیا، اس کو شیعہ نے تحریف بنا دیا۔ جیسے مثال کے طور پر تبت یدا ابی لہب بما تب، بخاری میں تبت یدا ابی لہب بما تب وقد تب، وقد تب کے لفظ کا اضافہ بخاری میں ہے، قرآن پاک میں یہ لفظ نہیں ہے، تو یہ الفاظ منسوخ ہو چکے تھے، اس کو تحریف نہیں کہا جائے گا، وہ نسخ کہا جائے گا۔ حضرت نے اس پر پورا کلام کیا ہے، لیکن ایک اپنی مرضی کی عبارت اچک کر حضرت کے اوپر ایک فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی کاپی سبق کی کب ملے گی؟ جب آپ لوگ مل جائے گی انشاءاللہ، ساتھ ساتھ ہی ابھی میرا وہ خلیفہ کمپوز کر رہا ہے، تو انشاءاللہ جو کمپوزنگ مکمل ہوگی تو آپ کو مل جائے گی۔ لال مسجد کے اشعار، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے کہا روح گھر نہیں آتی، امام جواد سیوطی اپنی کتاب قبر کے عبرتناک مناظر میں لکھا ہے کہ روح جمعرات کے دن گھر آتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ بہتر جانتے ہیں، جو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جمعرات کو گھر آتی ہے اور یہ صورتحال ہے، تو اس کے بارے میں علماء محققین سے اگر رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں اس مسئلہ پر، اور جو ہماری فقہ کی اور فتاویٰ کی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں اس کی صراحت نہیں ملتی کہ روح ہر جمعرات کو گھر آتی ہے، چونکہ علامہ سیوطی صاحب صوفی تھے، حاطب اللیل تھے، جو اکثر رتب و یابس روایات کو بات کو جمع کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے اگر ایسی روایت آ گئی، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین ہیں ان کے زندہ ہو کر ایمان لانے کے بارے میں روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت مفتی حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بات مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کے بارے میں تشدد اختیار نہیں کرنا چاہیے، تو اس طرح ان کی یہ بات ہوگی، مزید اس کو دیکھ لیں۔ شیعت پر مستقل سبق کے بارے میں نے بتا دیا۔ یہ پرچے لکھیا لین الاختلاف فی رفع الجدین لا فی الآخر ہی، تو یہ عربی میں پرچے لکھی کہ اس کو پڑھ کر نہ سنایا جائے، مطلب یہی ہے، اس لیے کہ اسپیکر کی آواز دوسری طرف بھی جا رہی ہے، جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ غیر مقلدن سے نکاح کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ درست ہے، کیونکہ وہی بات ہے بے رفع دین میں اختلاف ہے، ایک اور بات میں اختلاف نہیں ہے۔ بھئی یہ ایک لطائف ہوتے ہیں علمی، ان علمی لطیفوں کو شرعی مسئلہ اور فتویٰ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا امام صاحب کا قول ہے کہ میری بات حدیث کے خلاف تو دیوار پر مار دینا؟ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں۔ بھئی وقت کتنا رہ گیا جی؟ اور بھئی تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑا کڑا زور لگتا، تسی مہربانی بیٹھے ہیں۔ ابھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول کہ اگر میری بات خلاف حدیث ملے تو دیوار پر مار دینا، یہ قول امام ابو حنیفہ کا نہیں، یہ قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، منسوب امام ابو حنیفہ کی طرف بھی ہے، اور ان کی طرف بھی منسوب و ہمیں تب بھی کمال اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، لیکن صحیح حدیث کو پرکھے گا کون؟ ہر گم تو اٹھ کر کہے کہ میں صحیح حدیث کو پرکھنے والا ہوں تو یہ بات غلط ہوگی۔ صحیح حدیث آ جائے تو ہم میرے مذہب کو دیوار پر مار دینا، اور یہ بات لکھنے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ المجموع شرح مہذب کے اندر باقاعدہ لکھا گیا، اور لکھنے والے ایک امام ہے، میرے ان کا نام ذہن میں نہیں رہا، انہوں نے کہا ھذا لمن کان اہلا للنظر فی النصوص ومعرفت محکمھا من منسوخھا، کہتے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ حدیث اگر مسئلے کے خلاف آئے تو مسئلہ دیوار پر مار دینا۔ ھذا لمن کان اہلا للنظر فی النصوص، جو نصوص کے اندر نظر کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہو، ومعرفت محکمھا من منسوخھا، ناسخ منسوخ کو بھی جانتا ہو، وہ ایسا کرے تو یہ بات معتبر ہے۔ ہر ایرا گارا نتھو خیرا اٹھ کر کے یہ حدیث مجھے قرآن جو ہے مجھے مسئلہ حدیث قرآن کے خلاف نظر آ رہا ہے، دیوار پر مار رہا ہوں، اسے کو امام صاحب نے دیوار پر مسئلہ مارنے کے لیے کہا ہے، مسئلہ تیرے دماغ میں ہے، سامنے دیوار پہ ٹکر مار، مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ علامہ خالد صاحب باقاعدہ عالم ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو کہاں تعلیم حاصل کی؟ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، باقاعدہ عالم ہیں، اور جو ہے بہت پی ایچ ڈی ہیں علم حدیث کے اندر اور دوسرے علوم میں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور شاید آپ کو ان سے واقفیت نہیں ہے، یہ بہت بڑے عالم ہیں حضرت علامہ خالد محمود صاحب، اور اتنے بڑے مناظرے 150 سے زائد انہوں نے اہل بدعت اہل کفر سے، بلکہ 200 سے بھی زائد مناظرے کیے ہیں۔ حضور اپنی زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ صحابی کو حکم دیا تھا، بھئی صحابی کو حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی۔ سکول کی جو گھنٹی ہے وہ ہیڈ ماسٹر بجاتا ہے یا چپڑاسی بجاتا ہے؟ بتائیں بھئی، ایک گھنٹی بجانے والا کام ہے، اگرچہ یہ بھی سکول ہی کا کام ہے، لیکن یہ گھنٹی بجانا یہ چھوٹے کا کام ہے، ہیڈ ماسٹر کا کام نہیں آ کر گھنٹی بجائے۔ اذان گھنٹی اور اطلاع ہے، یہ کام صحابہ اور چھوٹوں کا، نبی کا کام نہیں ہے کہ آوازیں دے دے، نبی کا کام دعوت دینا، راہ راست پر لانا ہے، آگے گھنٹی بجا کر مسجد میں جمع کرنا، یہ کام چھوٹوں کا، نبی کا نہیں ہوتا۔ جو نبی کے حکم سے کرے وہ بھی جو ہے وہ براہ راست سنت ہوتا ہے، نبی نے کہہ دیا صحابی نے کہہ لیا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر کام کے لیے نبی خود کرے، یہ نبی کے لیے کرنا ضروری ہے، صحابی نے بھی کر لیا تو ٹھیک ہے جی۔ بقیہ پرچیاں اور نہ لکھیں یار، بس کریں، یہ کافی، میرا 1.5 کلو ہو گئی۔
یہ پیر نصیر الدین سے صاحب نے حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخانہ کلمات لکھے، میری نظر سے نہیں گزرے، اس کا سوال مولانا ایوب قادری صاحب سے لیں، وہ بریلویت کے ماشاءاللہ اسپیشلسٹ ہیں۔ پاک پتن میں جس پیر کی قبر ہے اس کا عقیدہ کیا تھا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے بارے میں وہ بالکل موحد تھے، اللہ والے تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ وہ سارے اہل حق تھے جتنے بزرگ مدفون ہیں، ٹھیک ہے، یہ جن کی قبروں کے اوپر جو واقعی اللہ والے مدفون ہیں اہل حق احناف تھے، اور یہ بعد والے اہل بدعت یہ سارے غیر مقلد ہیں جن کی قبروں پر جمع ہو گئے ہیں۔ اہل حق کا کوئی کام نہیں ہے کہ قبروں کے اوپر جا کر یہ کچھ کریں جو یہ کرتے ہیں، یہ غیر مقلدین ہوتے ہیں جو قبروں کے اوپر جا کر سجدے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ موحد آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ غیر مقلد کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم باب العلوم کہروڑ پکا والے، ان سے غیر مقلد نے یہی سوال کیا، اس نے کہا کہ جناب یہ ہمارے کسی اللہ والے اہل حدیث جو ہے وہ قبروں پر نہیں جاتے، ہم موحد ہیں، یہ مقلد ہی قبروں پر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا مقلد اگر تو چاروں اماموں میں سے کسی امام نے قبروں پر اس طرح سجدے کرنے اور عبادت کرنے کا کہا ہے تو جانے والے سارے مقلد ہیں، اگر چاروں نے روکا ہے پھر کوئی جا رہا ہے تو جو غیر مقلد ہے۔ اب بتاؤ چار اماموں میں سے کس نے کہا جانے کا؟ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہ تو بات ٹھیک ہے، کہنے لگا اچھا اگر نہیں جانے والے غیر مقلد آپ نے بنا دیے ہیں تو جو قبروں میں پڑے ہیں وہ تو تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے بزرگوں کی قبروں پر شرک ہوتا ہے، ہمارے کسی بزرگ ثناء اللہ عمر تصریح مولانا فلاں 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 داؤد غزنوی اور فلاں ان سب کسی کی قبر پر شرک نہیں ہوتا، آپ ہی کے بزرگوں کی قبر پر شرک کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ یہودیوں عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جب نبیوں کی قبروں کو یہودیوں اور عیسائیوں نے سجدہ گاہ بنایا تو نبی کے جو سچے جانشین ہیں ان کی قبروں کو غیر مقلد سجدہ گاہ نہیں بنائیں گے؟ بات سمجھے؟ اور دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قبروں میں پڑے ہوئے لانتی نہیں ہیں، لانتی پیچھے جو ہے وہ عبادات کرنے والے یہود و نصارہ لانتی تھے جنہوں نے سجدہ گاہ بنایا، نبیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان اللہ والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور پیچھے والوں کا ہے۔ غیر مقلدوں کو یاد ہوتی ہے بڑک بڑی بہت بڑی مارتے ہیں۔ ایک غیر مقلد روکاڑوی سے کہنے لگا، یہ ان کا ارشاد اللہ قصری تھا غالباً، کہنے لگا اور میں حنفیاں دے نال زمین تے فرش تے مناظرے کیتے، فرش تے جتیاں، عرش تے مناظرے کیتے، عرش تے جتیاں۔ حضرت روکاڑوی فرمایا الحمدللہ آج مان گیا فرش تے عرش تک حنفیت موجود ہے، تجھے مناظرہ کرنے کے لیے عرش پر جانا پڑا، عرش پر بھی حنفیت تھی۔ تم تصویر کا ایک رخ لیتے ہو دوسرا رخ کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ تم نے حنفیت کا وجود عرش پر مان لیا، فرش پر بھی اور عرش پر بھی، اس سے ایسی اللہ نے پذیرائی نصیب فرمائی ہے حنفیت کو۔ کیا حضرت علی کو مولا لکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جی نہیں، حضرت علی کو مولا لکھنا ہے، مولا ذات خدا کی ہے، اسی کو لکھنا چاہیے، اور جن معنوں میں ہمارے ہاں مولا متعارف ہے ان معنوں میں مولا علی اور جس ذات میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بہت اچھا تھا، اگر وہ اذان شروع کر لیتے تو پرندے بھی مسجد میں آتے، تو اس وجہ سے اذان نہیں فرمایا تھا، یہ حسن تخیل ہے۔ یہ اچھا آواز اچھے میں دیکھو نبی کی ہر چیز پوری امت سے اچھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ ایک آدمی کہتا ہے نا وہ براق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھنے لگے تو براق نے جو ہے وہ تھوڑی سی شوخی دکھائی تو آ کہتے جبرائیل نے کہا ٹھہر جا، کیوں حرکت کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر بیٹھنے والا کون ہے؟ اگر اس کو آپ زبان تصوف سے یا ایک انس و ناز کے مقام پر دیکھیں، براق خوشی سے اچھل رہا تھا کہ آج اتنی بڑی ہستی میرے اوپر سواری کرے گی۔ براق خوشی سے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکا، اس کو اوپر بھی سکر طاری ہو گیا تھا اور خوشی سے اچھل رہا تھا کہ میرے اوپر اتنی بڑی سواری کر رہی ہے، پھر اس کو حالت صحو میں واپس لایا گیا کہ تو خوشی حالت سکر میں اچھلتا ہی رہے گا، تو تیرے اوپر سواری بھی تو کرنی ہے یا نہیں کرنی، ٹھہر ذرا بٹھا کر سواری بھی کروا، ٹھیک ہے جی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔